ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان زمانوں کو ہم لوگوں کے درمیان لوٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کا زمانہ ہے تو کبھی کسی کا زمانہ ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب دنیا اسلام کی طرف مائل ہو رہی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ماننے والے پیدا ہو چکے۔ پھر اس دین نے اور ترقی کی۔ سچے دین کے ماننے والوں نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے دن و رات اور کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلا دیا۔ اور پھر جب یہی مسلمان دینی کوششوں کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام میں لگ گئے تو دن بدن نیچے کو آنے لگے، دوسرے اوپر کو جانے لگے۔ وہ باوزن ہو گئے اور یہ بے وزن ہو گئے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں پہلے ہی خبردار فرما دیا، فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں فتوحات عطا فرمائے گا، بڑے بڑے حکومتوں پر تمہارا قانون جاری ہو جائے گا، بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے اور بیٹیاں اور ان کی اولادیں تمہارے غلام باندی بن کر آ جائیں گے، تو یہ فارس اور روم کے بادشاہوں کے بچے تمہارے غلام اور خادم بن جائیں گے۔ جب تم ان سے خدمتیں لوگے اور پھر اچھا کھاؤ گے، اچھا پہنو گے، اچھا رہو گے اور لوگوں کے سامنے اترا کر چلو گے، روم کا بادشاہ ہمارے گھر کا آج غلام ہے، آج ایران کے بادشاہ کا بیٹا ہمارے یہاں غلامی کرتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ حال ہو جائے گا تو تمہارے شریر غالب ہو جائیں گے اور جو نیک اور اچھے لوگ ہوں گے وہ مغلوب ہو جائیں گے، شر بڑھنے لگے گی دن بدن۔ وہی ہوا کہ یہ شر دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں دن بدن ان کے نقش قدم پر چلنے لگو۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اتباع کرو گے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، جیسے بالش بالش کے برابر ہوتی ہے، ایک گز ایک آدمی کا ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارے طور طریقوں میں اور ان کے طور طریقوں میں اتنی برابری ہونے لگی۔ اب ہم دیکھ لیں، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ان میں کا کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں گھسا ہوگا تو تم بھی یہی کوشش کرو گے کہ ہم بھی اسی کے اندر گھسیں، یعنی جس راستے پر وہ چلے ہوں گے اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے۔ آج ہم دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت کا حال دیکھ لیں، شکل و صورت کے اعتبار سے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، اور پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان ہیں، آپ کے بعد کے مسلمان، تابعین، تبع تابعین، ان کی شکل و صورت سے موازنہ کر لیں، ان کے رہن سہن سے موازنہ کر لیں تو کتنا فرق آ گیا۔ جب اپنے طریقے سے ہٹے تو کدھر کو گئے؟ دوسروں ہی کے طریقے تو اپنائے۔ پہلے کی عورتیں عام طور سے جب بچیاں بڑی ہو جاتی تھیں تو ان کے ماں باپ انہیں نصیحت کرتے تھے، بیٹے سر ڈھانک کے نکلو گھر سے، ننگے سر مت نکلو۔ آج کتنی بچیاں 10 سال کی اور 12 سال کی سر ڈھانک کر نکل رہی ہیں۔ اکثریت وہی ہو گئی کہ ننگے سر گھر سے نکلتے ہیں اور لباس بھی ایسے پہنے ہوتے ہیں
کہ ان میں اور غیر مسلموں کے لباس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ کتنے مرد ہمارے ایسے ہیں کہ جن کی شکل و صورتیں پہلے کے مسلمانوں سے ملتی جلتی ہیں، لباس ان سے ملتے جلتے ہیں، بڑے بڑے اسلام کے ماننے والے ہیں، دین کے قائل ہیں، دین کے ہمدرد بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر تقریباً 50-60%، کہیں 60-70%، کہیں 80% ہماری زندگیوں سے دین کے طور طریقے نکلتے چلے جا رہے ہیں اور ہم دوسروں کے طریقے اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی 1-2 سال پہلے ہی بالوں کا ایک کٹ نکلا تھا، ادھر سے منڈے ہوئے اور اوپر سے کھڑے ہوئے پیچھے ہوئے۔ اب جتنے مسلمان ہیں، بڑے بڑے نامور دین کے ہمدرد مسلمان، کٹ ان کا بھی وہی۔ موبائل میں ایک پروگرام دیکھ لیتا ہوں کبھی، چھوٹے بھائی بڑے بھائی، موبائل اور کی دکان دبئی میں، اور وہی بانٹتے ہیں یہ بھی۔ اور اسلام کے ہمدرد اگر کسی لڑکی کو ننگے سر دیکھا تو اس کو نقاب وہ دے دیا پہننے کے لیے، اسکارف، بیٹے سر سے یہ باندھا کرو، سر ڈھک کے نکلا کرو۔ مگر دونوں بھائیوں کے بالوں کے کٹ وہی ہیں جو اب نکلے ہیں اور دوسروں کے طور طریقوں سے آئے، یہ انگریزوں سے آئے ہمارے درمیان۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی دوسرے کو تو دیکھ رہا ہے، تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ کمی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ہو سکتا ہے میرے اندر بھی کہیں وہ کمی ہو جو ہمارے اسلام کا طور طریقہ نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشابہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو۔ اور جب ہم ان برائیوں میں دوسروں کے طور طریقے اپنانے میں اتنے آگے نکل جائیں گے تو ظاہر ہے ہمارا طریقہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے دریا کا پانی ایک ہی طرف کو اگر دھار کے ساتھ تیز چلے تو اس کی دھار کی تیزی کا حال کچھ اور ہوگا، اور جب اس کی کٹنگ دوسری طرف کو بھی کر دی جائے تو اس کی تیزی میں کمی آ جائے گی۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، سیلاب کا زور جب چلتا ہے تو گاؤں والے کیا کرتے ہیں، جا کر کے بھائی ہمارے گاؤں میں کو آ جائے گا پانی، اگر ہڈی نہیں کاٹی گئی آگے جا کے ادھر کو کاٹ دی تو کچھ پانی ادھر کو آیا، کچھ ادھر کو نکل گیا، ورنہ سارا پانی ادھر آتا سب ڈوب جاتا۔ تو ہماری اسی طرح اگر روش اسلام کی اور دین کی رہی اور ہم اس کے اوپر سیدھے طریقے سے چلتے رہے تو ہماری مضبوطی اور ہمارے وزن کا عالم کچھ اور ہوتا، اور ہم نے کچھ دین کی باتیں اپنائی، کچھ غیر دین کی اپنائی تو ہمارا وزن کتنا ہلکا ہوگا۔ یہی فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ تمہارے لیے، دوسرے مذہب والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے تو آ جاؤ موقع اچھا ہے، آ جاؤ موقع اچھا ہے، یہاں سے اس کو ختم کر سکتے ہیں، یہاں سے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے کھانے والے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ادھر کو آ جائیے، آئیے صاحب کھانا تیار ہے، آئیے صاحب کھانا تیار ہے، بلکہ فرمایا بالکل ایسی حال ہو، دسترخوان بچھا ہوا، تم کھانے کی طرح رکھے ہوئے اور دوسرے جو ہیں تمہیں کھائے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں، یہ عالم ہو۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے، دوسرے لوگ تعداد میں زیادہ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، تعداد بہت ہوگی تمہاری، ان سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر یا رسول اللہ کیا بات ہوگی؟ کہا تمہارا وزن کچھ نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہوگے جیسے سیلاب میں اوپر جھاگ بہتے ہوئے جاتے اور جھاگوں میں ہلکے ہلکے پتے، کوڑا وغیرہ بہتا ہوا جاتا ہے، فرمایا ایسے بہتے ہوئے جاتا ہے، فرمایا یہی حالت تمہاری ہوگی، بے وزن ہوگے بالکل۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا یا رسول اللہ کا اس وجہ سے کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تو اللہ تمہاری ہیبت نکال دے گا، تم سے کوئی نہیں ڈرے گا، کوئی خوف نہیں کرے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوگا؟ کہا وہن یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، مال کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور موت کو ناپسند کرنے لگو، بھائی کہیں مر نہ جائے، کہیں موت نہ آ جائے، موت کا خوف ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ مال سے اتنی محبت کہ چاہے جائز مل جائے چاہے ناجائز مل جائے، چاہے حلال سے ملے چاہے حرام سے ملے، چاہے دھوکہ دے کے ملے چاہے سچائی سے ملے، مل جائے کسی صورت سے۔ فرمایا جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یہ دو چیزیں تمہارا وزن کم کریں گی، مال کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، اس سے جو ہے تم بالکل بے وزن ہو۔ اور دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں آج کیا حالت، بے وزنی کا عالم دیکھ لو کہ اگر فلسطین میں اسرائیلیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو وہ ان کا اگر 2-4 مرتے ہیں تو پورے میں خطر، ارے صاحب آج فوجی مار دیا اسرائیل، کیا ہے وزن ہے، 3-4 بھی مر رہے ہیں تو اس کا ایک اثر ہو گیا۔ انہوں نے
85,000 بچے اور عورتیں ہلاک و برباد کر دیے، کوئی خاص ذکر بھی نہیں، بے پناہ گھر تباہ ہو گئے، کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے وزنی ہے۔ تو یہ بے وزنی کھلی ہوئی ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم اپنی آنکھوں سے بالکل سچائی کے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے ایمان میں ان حضور کے فرامین کی سچائی کے باوجود مضبوطی آنا چاہیے، بجائے مضبوطی کے ہم میں اور کمزوری آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا کی اور مال کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرمائے۔ اللہ اپنی ملاقات کا شوق اور اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور یہ بے وزنی اللہ دور فرما کر دنیا میں بھی باوزن رکھے اور آخرت میں بھی باوزن رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما۔ ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما، ہمارے اندر وزن پیدا فرما، بے وزنی کو دور فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ اطمینان والی زندگی کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔